أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے ساتھ شہید ہونے والے مقدس افراد کا ذکر شروع ہے، اور آج اس عنوان پر کہ جنہوں نے اس سارے واقعہ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پریشان کیا اور آپ کی اولاد، آپ کے ساتھیوں پر جو زیادتی، جو ظلم ہو سکتا تھا وہ انہوں نے کیا، اور پھر ان کی پیاس اور ان کا جوش پھر بھی ٹھنڈا نہ ہوا تو یزید نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو پورے کوفے میں پھیرنے کا اعلان کیا، یہ دمشق کے شہر میں۔ اور یہ بڑا دردناک واقعات، اور جن جن لوگوں نے دیکھا ان کے الفاظ اور ان کے اس پر جو تبصرے اور درد بھری باتیں ہیں، ایک مسلمان اس تاریخ کو پڑھ نہیں سکتا، یہاں تک کہ ان کو اس بات پر بھی پھر شرم نہ آئی کہ سر مبارک نیزے پہ اٹھا کر وہ جلوس کی شکل میں لے جا رہے تھے تو ایک شخص نے بلند آواز سے سورۃ الکہف کی تلاوت شروع کی، اور دور سے اس نے بلند آواز سے جب یہ آیت پڑھی، ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، تو اللہ رب العالمین نے حضور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان کو قوت گوئی عطا فرمائی، گویائی، اور وہ رب العالمین ظاہر ہے ہم پڑھتے ہیں معجزات کی شکل میں بھی، اگر موسیٰ علیہ السلام کا عصا سانپ بن سکتا ہے، حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں پتھر کلمہ پڑھ سکتے ہیں، پتھروں سے آواز پیدا ہو سکتی ہے، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان تو بولتی تھی اور آپ قرآن کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس زبان کو قوت عطا فرمائی، اور آپ نے پھر عربی زبان میں واپس یہ کہا کہ وہ اصحاب کہف کے واقعہ سے یہ میرا واقعہ بہت بڑا ہے، یعنی اصحاب کہف تو زندہ تھے اور غار میں 3 صدیاں پڑے رہے، لیکن میرا باقی جسم کہیں اور ہے اور میرا سر تمہارے سامنے ہے۔ تو ظاہر ہے یہ باتیں اب نہ پڑھی جا سکتی ہیں، نہ بیان کی جا سکتی ہیں، بہرحال اس سے اگلی بات جو ہے وہ ادھوری سی، یا تھوڑے سے وقت کے لیے ہم اس کا تذکرہ ضرور کریں گے کہ ان قاتلین کا جنہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے شہزادوں کو، بانجوں کو، بھتیجوں کو اور اس پورے قافلے کو جنہوں نے قتل کیا، جنہوں نے اسباب پیدا کیے، جو اس میں شریک تھے جس بھی لحاظ سے، کئی تو ایسے ہیں جنہوں بدبختوں نے اپنے ہاتھوں سے سب کچھ کیا، کچھ ایسے ہیں جنہوں نے زبان سے کیا اور وہ گالیاں دیتے رہے، اور کچھ ایسے تھے جو اس پر خوش ہوئے، یہ تمام کا انجام عبرتناک انجام ہے اور پوری تاریخ بڑھی ہوئی ہے، اور اس پر علماء نے بہت کتابیں لکھی ہیں، اگر کسی نے پڑھنی ہو تو وہ تاریخ طبری بھی ہے، تاریخ ابن کثیر ہے، البدایہ والنہایہ ہے، سوائے کے مورکہ ہے، یہ مستند کتابیں ابن خلدون ہے، تو بہت سارے لوگوں نے اس واقعہ پر لکھا ہے، جن میں بڑے مستند لوگ اور علماء بھی ہیں، کہ کوئی بھی ایسا نہیں جس کو آخرت میں تو جو ہوگا اللہ رب العالمین بہتر جانتے ہیں کیا ہوگا، کہ اس دنیا میں بھی ان کو اتنی ذلت اور رسوائی اٹھانا پڑی
کہتے ہیں کہ کوئی ایک چیچک کی بیماری آئی تو ان لوگوں کے جوان بچے اور یعنی یہ 8-10 سال عمر کے جو ان کی اولاد تھی وہ سارے اندھے ہو گئے اور ان کی تعداد ہزاروں میں تھی اور انہوں نے اسی معذوری میں اپنی زندگی گزاری. کتنے ایسے ہیں جن کی شکلیں بدلی, کئی کتے کی شکل میں چلے گئے, کئی خنزیر کی شکل میں گئے, اور کئی ایسے جنہوں نے آپ کے خون کو بہا کر انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم نے کیا کر دیا. وہ جب بھی کوئی چیز کھانے پینے کے لیے ہاتھ میں رکھتے تو وہ خون بن جاتی. اور اس طرح کے واقعات جو ہیں یہ کتابوں میں بے شمار ہیں, ایک ایک بندے کے ہیں. پھر اللہ رب العالمین کی حکمت کہ اس دنیا میں جو ان کے قاتلین کا انجام ہوا کہ مختار ثقفی, اس شخص کا ایک نام, اس نام کا ایک آدمی تھا, اور اس نے یہ ذمہ لیا کہ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے والے اور ان کے ساتھیوں کو قتل کرنے والوں کو اسی طرح قتل کروں گا جس طرح انہوں نے ان کو کیا. اور اس نے ایک ایک کو پکڑا اور چن چن کر مارا اسی طرح جس طرح انہوں نے مارا تھا. بلکہ وہ شخص شمر جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی آخری وقت میں اس نے جس طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا, جس طرح تلوار چلائی, بالکل اسی طرح اس نے پکڑ کر اس کے ساتھ پورا اسی طرح کیا. پھر اس کا بیٹا جوان تھا, پھر اس کو پکڑا اور کہا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے علی اصغر کو 6 ماہ کے بچے کو پانی کے لیے لے کر گئے تھے تو وہاں کربلا میں تیرے باپ اور اس کے ساتھیوں نے ان کے یہ گردن میں نیزہ مارا تھا اور ان کو شہادت ہوئی تھی میں تجھے اس طرح نیزے سے ماروں گا. اور اس نے اسے پکڑا کر پھر اسی طرح اس کی گردن رکھ کر اسی طرح جو ہے وہ نیزہ مار کر اس کو مارا گیا. یعنی جہاں تک جیسا کسی نے کیا تھا اسی طرح ان کے سامنے اور وہی معاملات دہرائے گئے. لیکن آخر میں پھر اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں. وہی مختار ثقفی جس نے پتہ نہیں ہزاروں میں قتل کیے, سینکڑوں میں نہیں ہزاروں میں, تو آخر وقت پھر اس کو بڑا غرور آیا اور اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور وہ بھی ایمان سے خالی مرا. یہ ظاہر ہے نبی کا دعویٰ کرنا یہ تو کفر ہے, اور وہ داعی نبوت بن کر یعنی جھوٹا نبی بن کر پھر وہ اس کو بھی پھر مارا گیا. تو اس کے پیچھے ایک حدیث پاک ہے. اس موضوع کا آج یہاں ہی ختم کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نبی تھے, ان کو لوگوں نے قتل کیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ 8 انبیاء اس دنیا میں ان کی امتوں نے قتل کی. وہ ان کی ہدایت کے لیے آئے, ان کو پڑھانے کے لیے آئے, ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف راستہ دکھانے کے لیے آئے, اور انہوں نے اس کو ثمرہ یہ دیا کہ 8 نبی امتوں کے ہاتھوں سے قتل ہوئے. حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی قتل کیا گیا. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس ایک قتل کے بدلے میں 70,000 ان کے خاندانوں کے لوگ قتل ہوں گے. اور جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی صحابہ کرام کو خواب میں آئے اور آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بدلے میں 70,000 اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدلے میں 70 اور پھر 70,000 70 اور پھر 70,000 یعنی 1,40,000 لوگ اس علاقے کے ان خاندانوں کے قتل ہوں گے. اور آپ دیکھیں کہ آج تک اس عراق کی دھرتی پر امن قائم نہیں ہوا. پوری تاریخ ہلاکو خان نے اس نے کیا دریا خون کے بعد ہی, اور پھر اس کے بعد پھر یہ
رہی صحیح قصر جو ہے وہ اب یہ امریکیوں نے نکالی. اور اس سے پہلے کہ صدام حسین ٹھیک ہے جیسا کیسا بھی وہ شخص تھا لیکن عقیدے کا تو صحیح تھا, اہل سنت والجماعت سے تھا. یہ پچھلے دنوں اس کی تصویر آئی تھی, اس کی میت کو منتقل کیا گیا کسی دوسری جگہ اور پورے میڈیا پر وہ دکھائی گئی, اور اس کی قبر جب کھولی گئی تو وہ بالکل اسی طرح جس طرح کل ابھی دفن ہوا ہے, اور اس کے وہ زخم جو ہیں اس کے چہرے پر وہ ابھی تک نظر آ رہے ہیں جو پھانسی سے پہلے اس کو انہوں نے مارا تھا. تو یعنی عقیدہ ہوتا ہے, اور وہ شخص یعنی اتنی قوت والا تھا عقیدے کے طور پر کہ جتنا عرصہ وہ وہاں صدر رہا اس نے یہ اس طرح کے جلوس وہاں نہیں نکلنے دیے, نہ ماتم کا پروگرام ہونے دیا, بالکل اہل سنت والجماعت کی طرح. ٹھیک ہے جس طرح ہمارے لوگ اس پر جاتے, ٹھیک ہے جاؤ جا کر پڑھو, لیکن نہ کوئی پیٹ سکتا ہے نہ کوئی, اور نہ کبھی کسی صحابی کو اس نے وہاں اس پورے عراق میں کسی کو گال نکالنے کی ضرورت ہونے دی. اللہ, یہ اس کا ایک کارنامہ ہے. تو آج دیکھیں زبانیں کھل گئی ہیں پاکستان میں, بڑے بڑے جلسوں میں وہ بکواس کر رہے ہیں اور صحابہ کرام کے بارے میں اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں. یعنی اب خود حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ فرقہ واریت کی طرف بہت آغا ہوئی ہے اور یہ ہو گیا ہے اور وہ ہو گیا ہے. تو یہ اسی لیے ہوتا ہے کہ جب یہ اس طرح کی صحابہ کرام کی اہل بیت کی توہین سر عام ہو رہی ہو اور بڑے بڑے صاحب اقتدار لوگ خاموش ہو جائیں, تو پھر اللہ رب العالمین بھی وہاں اپنا حساب کسی اور طریقے سے لیتے. تو یہ ان لوگوں کا بہت برا انجام ہوا, اور آج تک یہ حدیث اس لحاظ سے اگر اس پر غور کی جائے تو ابھی بھی وہاں امن نہیں ہے, ابھی بھی امن نہیں ہے. اور دن بدن جو ہے وہ وہاں قتل مقاتلے, اور دیکھیں کتنا یہ پچھلے عرصے میں, حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارا تیل پٹرول ڈیزل ہر چیز اس زمین کے اندر چل رہی ہے, جس طرح ہمارے پاکستان میں اوپر پانی چل رہا ہے اس طرح وہاں نیچے چل رہا ہے. تو اس کے باوجود کتنی بھوک ہے اور کتنی ان کو پریشانی ہے. یہ پچھلے عرصے میں یعنی وہ فاقہ کشی کے جلوس نکال کر کتنے لوگ جو ہیں وہ اس میں مرے, یعنی بھوک کے خلاف جو جلوس نکل رہے ہیں ادھر گولیاں چل رہی ہیں اور کئی لوگ جو ہے زخمی ہو رہے ہیں, کئی لوگ مر رہے ہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ایک نظام ہے جس کو ہماری عقل نہیں سمجھ سکتی, لیکن یہ ہمارے کیے ہوئے اعمال کا نتیجہ ہے. جس طرح کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر, کہ جب کوئی قومیں بگڑتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ کر وہ اپنے خواہشات نفس کی پیروی کرتی ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی وہاں اپنا محاسبے کا نظام جو ہے وہ پیدا فرماتے ہیں, اور پھر کیا نہ کیا ہو جاتا ہے, امن سکون ہر چیز ختم ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسلام پر زندہ رکھے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. الحمد